جو پریس کانفرنس ہے اس میں چند اہم نکات ہیں جو ہم آپ کے سامنے اور آپ کی وساطت سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا اور جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بتدریج نیوز رپورٹس آ رہی ہیں، پبلش ہو رہی ہیں، جن کے مطابق سری نگر کنٹونمنٹ بورڈ اس علاقے میں جس میں سونوار، اندرا نگر وغیرہ کا علاقہ آتا ہے، وہاں انہوں نے پراپرٹی ٹیکس لیوے کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی ایک شخص جو پوری زندگی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اور اس کے بعد اپنا ایک گھر بناتا ہے، اب اس سے اس گھر کے اوپر بھی ٹیکس وصولا جا رہا ہے۔ دراصل ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو جب ہمارے رائٹس غیر آئینی طور سے ہم سے چھینے گئے، ہمارے تشخص پہ حملہ کیا گیا، وہ تو صرف ایک شروعات تھی، اور اس دن سے آج تک لگاتار یکے بعد دیگرے سرکار کی طرف سے ایسے اقدام کیے گئے ہیں جن کا ایم یہ لگتا ہے، اور ہم بار بار کہتے آئے ہیں، جموں کشمیر کے عوام کو اقتصادی طور اور سیاسی طور کمزور کرنا ہے۔ اور یہ جو پراپرٹی ٹیکس کا مسئلہ ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ قانون چاہے کوئی بھی ہو، اصلاً تو کسی بھی ڈیموکریسی میں یہ قانون لوگوں کی بہبود اور بھلائی کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرا، جب ایسے قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آئے تو اس وقت بھی لوگوں کے جو انٹرسٹ ہیں، عوام الناس، پیپل ایٹ لارج، ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کا وقت جہاں پہ پچھلے 1 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک بھر میں عموماً اور جموں کشمیر میں خصوصاً لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اقتصادی طور لوگ پریشان ہیں، کیونکہ باقی ملک میں تو خیر صرف کرونا کا قہر تھا، لیکن ہمارے ہاں 5 اگست کو جو ہوا 2019 کو، اس کے بعد بھی لگ بھگ 1 سال لاک ڈاؤن وغیرہ کی صورتحال رہی، کرفیو رہا، اور جو اقتصادی ایکٹیویٹیز ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز ایک دم ٹھپ ہو کے رہ گئی۔ گویا ہم پچھلے 2 سال کی اگر بات کریں تو جموں کشمیر کے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگ بہت پریشان ہیں اقتصادی طور، اور اس وقت ایسے حالات میں جب کہ سرکار کو یا جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں سرکاری، ان کو آگے آ کر ان پریشان حالات میں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ الٹا ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ شخص پہلے سے ہی پریشان ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، 2 سال سے کام نہیں ہو رہا ہے، اس پہ تر رہی ہے کہ اب ہم اس سے اسی کی پراپرٹی کا ٹیکس بھی آج ہی وصولیں گے۔ تو صاف لگتا ہے کہ یہ اسی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے جس کی غرض و غایت یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو سیاسی طور تو تھا ہی، اقتصادی طور بھی کمزور کر دینا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہم یہ آپ کے وساطت سے سرکار اور جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان کو کہنا چاہیں گے کہ یہ جو آربیٹری ڈیسیجن لیا گیا ہے، جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اس کو فی الفور واپس لیا جائے، بجائے اس کے کہ لوگوں کی مالی معاونت ہو، جو کمزور طبقہ جات ہیں ان پہ یہ
بار دیگر جو ہے نہ ڈالا جائے اور ان کو مزید پریشان نہ کیا جائے۔ اس قانون اور اس کی امپلیمنٹیشن کا جہاں تک حوالہ دیا جاتا ہے تو اس پہ بھی کئی سوال کھڑے کیے جاتے ہیں کہ اسسمنٹ کا پروسیجر کیا ہے، ایک دم یک طرفہ آربیٹری کام ہو رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ کسی ایک پراپرٹی کی یا بلڈنگ کی ویلیو اتنی ہے جس کے بنا پہ وہ پراپرٹی ٹیکس لیوے کیا جا رہا ہے؟ خیر وہ تو ایک جز ہے، لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے، جو اس معاملے کی اصل روح ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں، 2 سال سے اقتصادی طور بہت پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور آج کے وقت جہاں جو ریاستی ادارے ہیں انہیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، بجائے اس کے ان کو ایسے اقدامات سے اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے بھر میں کافی سارے ڈاکومنٹس یا دستاویز سوشل میڈیا کے تھرو پبلک ڈومین میں آئے، وائرل ہوئے، کافی خدشے ظاہر کیے گئے، عوام میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی۔ حالانکہ کہا یہ گیا کہ ریومر ہے وغیرہ ہے، مان لیجئے کہ ریومر ہے، تو یہ ریومر ہے اور عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو یہ ری انفورس کون کرے گا، یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اب یہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ایسے ریومرز آتے ہیں، ایسی خبریں پھیلتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں ہونا یہ چاہیے کہ سرکار کی طرف سے جو اعلیٰ حکام ہیں پبلکلی آ کے آن ریکارڈ لوگوں کو اشور کریں کہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کریڈیبلٹی کا پرابلم ہے، کوئی آ کے کہہ بھی دے تو شاید لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ 2019 5 اگست کا جو معاملہ تھا اس وقت بھی جو بڑے آفیسز میں لوگ تھے، بڑی کرسیوں پہ لوگ تھے، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن 5 اگست کو جو ہوا وہ سب نے دیکھا۔ تو حالانکہ ایک کریڈیبلٹی کرائسس تو ہے ان کے لیے ان اینی کیس، لیکن اس کے باوجود ایک فرض عائد ہوتا ہے حکومت وقت پہ اور ان کے نمائندوں پہ کہ ایسی صورتحال جب بھی ابھرے وہ باہر آئیں آن ریکارڈ اور لوگوں کو اشور کریں، تاکہ یہ جو پریشانی کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ آپ نے الائنس کی بات کی ہے تو خیر اس پہ تو کمنٹ بہتر یہ ہوگا کہ آپ محمد یوسف طارقانی سے لیں، کیونکہ وہی اب پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کے اسپوکس پرسن ہیں۔ لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے، میں ایک بات بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ڈیلیمیٹیشن کے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنا یہ مجموعی طور پہ الائنس کو جانا یا نہ جانا نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ انڈیویجول پارٹیز کا مسئلہ ہے۔ اور خاص طور سے آپ کو پتہ ہوگا کہ جس طرح سے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس میں جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ اس کے حصہ بنتے ہیں، چاہے وہ لیجسلیٹرز ہوں یا پارلیمنٹیرینز ہوں۔ تو اس حساب سے آج کی ڈیٹ میں ہمارا کوئی نہ تو لیجسلیٹر ہے اور نہ ہی پارلیمنٹ ممبر ہے۔ تو باقی رہا نیشنل کانفرنس کی اس میں شمولیت کرنا یا نہ کرنا، مجھے لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب وہی بہتر طریقے سے